بٹ آپ دیکھیے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی شان، اس کی عزت، اس کا نام، اس کا کام، اس کے وقت میں ہر چیز میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کسی کا بھی دیکھ لیجیے، آپ چاہے اس پہ اختلاف کرتے ہوں، انہوں نے اپنے لیے کیا وغیرہ کیا ہو، بٹ somehow the other اللہ سبحانہ تعالیٰ raises them up. اللہ تعالیٰ magnifies their life. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی الفاظوں میں ایک پاور دے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سوچ میں ایک طاقت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ایک طاقت دے دیتے ہیں. اینڈ دس از when you associate yourself with اللہ سبحانہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، نہ صرف یہ کہنے کے لیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقی طور پر ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمیں علم میں پختگی اور عمل میں پختگی عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت میں لگائے. اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی ہر جو استطاعت کے مطابق کوشش کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو عمل میں تبدیل کرنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اوپر اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنائے. ہم نے پچھلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ آپ اس عصا کو پھینک دیجئے. پہلے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور پوچھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس کو فوراً پھینک دیجئے. بائی دس ٹائم موسیٰ علیہ السلام پروگرام ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ ذہنی طور پر سبمٹ کروا دیا تھا کیونکہ رب العزت سے کلام کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں مینٹلی پریپیئر ہو گئے تھے دیٹ ہی از ناؤ سپوز ٹو ریسیو سم تھنگ بگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی ایسی ہی ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن میں الفاظ استعمال کیے کہ ساری زندگی کے جو معاملات تھے، سارے زندگی کے جو معاملات تھے آپ کے بنائے گئے تھے، آپ کے ڈیزائن کیے گئے تھے تاکہ آج آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے. ہم یوزلی جب قرآن میں انبیاء کے قصے کو سنتے ہیں تو ہمیں اینڈ پکچر پتہ ہوتی ہے، ہمارا پرسیپشن بالکل اس کو پڑھنے کا، وہ سسپینس، وہ جو کلولیسنس ہے وہ بیسکلی ہمیں نہیں رہتی، بیکاز وی آلریڈی نو سم آف دی اسٹوریز ہاؤ دے اینڈڈ. اور وہی جیسے یوسف علیہ السلام کا اگر آپ قصہ دیکھیے تو تھرو آؤٹ ہز لائف کس طرح سے ان کو لے کے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کس طرح سے رہا. اور اگر اس زمانے میں ٹی وی چینلز ہوتے یا نیوز پیپرز ہوتے تو کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، جو اس بندے کو مارا تھا، اور کس طرح سے وہ بھاگے تھے، کس طرح سے وہ میڈیا ایک چیز کو پروپیگیٹ کرتا. بٹ somehow the other the entire idea of Allah subhanahu wa ta'ala saving موسیٰ علیہ السلام and saving him to a point کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر پہ ہی پالا، اور دشمن کے گھر پہ پالنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا، اور کس طرح سے وہ آئے اور کس طرح سے ان کی ملاقات جو ہے ان کا کلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے ریلیز کیا ہے وہ ایک موونگ بڑا سنیک بن گیا، ایک بڑا پائتھون سنیک بن گیا. میننگ دا مومنٹ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے جانے دیا، امیڈیٹلی وداؤٹ اینی گیپ وہ ایک ٹرانسفارم ہو گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں. دیکھیے جو عرب کہتے ہیں کہ حیات العدیمہ، بہت ہی بڑا سنیک، بٹ اٹ واز ناٹ اے نارمل سنیک، اٹ واز ناٹ سم تھنگ وچ واز نارمل. اینڈ ہم نے اس سے اشارہ یہ لیا تھا کہ زندگی میں آپ کے پاس بہت سی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ٹولز ہوتے ہیں، اور اگر ان کو السلام علیکم اگر ان کو چینلائز کر دیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کر دیں تو دے give you a potential, they show you a potential, they perform in a manner all by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کی
کی اذن سے وہ ایسے پرفارم کرتے ہیں, ایسی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور میں اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی طور پہ زندگی استعمال کروں تو اگر میں اپنی زندگی میں وہ کر رہا ہوتا جو مجھے کرنا ہوتا تو مور اور لیس کیا کر رہے ہوتے, کوئی میوزیشین بن جاتے, کچھ اس طرح کے کام کر لیتے, کسی کوآپریٹ کمپنی میں لگ جاتے, کس طرح کے کام میں ہوتے. بٹ ٹو اے سرٹن ڈگری دیٹ ووڈ ہیو بین آل فار آور سیلف. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی اپنے لیے ہی ہو رہا ہو, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. لیکن ان اینی کیس دیٹ فیلنگ آف سیٹسفیکشن کہ یو گیون یور یوتھ, اپنی جوانی جو آپ نے اٹس بین آئی تھنک 2003 سے لے کر اگر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے, بٹ ایک جوانی لگا دینا مطلب ایک ایفرٹ میں, ایک الگ کام میں, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ فیلنگ. بسائڈ دا فیکٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اور مزید توفیق دے, بٹ ان اینی کیس وہ ایک الگ فیلنگ ہے کہ آپ کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ چاہے آپ اس کو فار اے مومنٹ یہ بات بھول جائیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے یا اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے, کسی کے لیے بھی سوچ لیں آپ, بٹ آپ دیکھیے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی شان, اس کی عزت, اس کا نام, اس کا کام, اس کے وقت میں ہر چیز میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کسی کا بھی دیکھ لیجیے, آپ چاہے اس پہ اختلاف کرتے ہوں, انہوں نے اپنے لیے کیا وغیرہ کیا ہو, بٹ سم ہاؤ دی ادر اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزز دیم اپ, اللہ تعالیٰ میگنیفائز دیئر لائف. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی الفاظوں میں ایک پاور دے دیتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سوچ میں ایک طاقت دے دیتے, اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ایک طاقت دے دیتے ہیں. اینڈ دس از وین یو ایسوشیٹ یور سیلف ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک قصہ ہے کہ ایک بندہ تھا, اس نے یہ بات کا اندازہ لگایا کہ میں جو ہوں ایک بہت ہی مالدار خاندان سے اپنی ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مالدار انسان ہے تو میرے پاس بہت مال آ جائے گا. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ان کو انالائز کیا. انہوں نے بولا کہ اکثر بوائز جو کرتے ہیں نا, کہ انہوں نے بولا کہ جو نا کہ اچھا یہ تو تھوڑا نمازی کو پسند کرتے ہیں, تو انہوں نے جو نا فل مسجد میں جا کے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو محلے میں چرچا ہو گیا کہ دیکھیے یہ نوجوان شخص ہے, یہ کتنا نماز پڑھتا ہے, لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے. تو جب چرچا ہوا نماز کا تو اس شخص تک بات پہنچی, اور نماز پڑھ رہا تھا اور پیچھے وہ شخص بات کر رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی اس شخص کو دینا پسند کروں گا چونکہ اس انسان کا دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے. تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا نماز میں. اس نے بولا میں نے صرف بدنیتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز میں عبادت کا اظہار کیا اور اللہ نے میرے قدموں میں اس دنیا کو لا کے رکھ دیا. اگر میں یہی چیز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مجھے کیا نہ عطا کرے. تو وہاں سے اس نے اپنی انٹینشن چینج کی. اس نے بولا یہاں پہ میں دکھاوا کر رہا ہوں, یہاں پہ میں دکھاوا کر رہا ہوں, بن رہا ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے قدموں میں لے کے آیا. مجھے جانا بھی نہیں پڑا, میرے قدموں میں لے کے آ گئے اس چیز کو جس کے پیچھے میں جا رہا تھا. اور اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کروں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا نہ عطا کریں اور کیا نہ دے. اور واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے زمین اور آسمان جو ہے کھول دیتے ہیں. جو آپ کے لیے پاسبل ہوتا ہے دنیا میں, آپ کے لیے دنیا کو میں گزارا کرنے کے لیے اور دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے, آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دنیا کو انجوائے کرنا ہے, آپ نے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے. اب آپ وہ فائدہ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے دائرے میں رہتے ہوئے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھوڑا ہے جو سینٹر سے بندھا ہوا ہے, گھوڑا ہے سینٹر سے بندھا ہوا ہے, اس کا جس ڈائی میٹر کے اندر ہے وہ 100 میٹر ہے اور اس کی جو رسی ہے وہ 99.9 ہے. مسلمان اس کے اندر جتنا چاہے وہ گھوم سکتا ہے, جتنا چاہے اس کے اندر وہ کر سکتا ہے, لیکن اس دائرے سے باہر نہیں جاتا. اور یہ اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب جو زمین آسمان چلاتا ہے اس کو یہ بات قبول نہیں ہے. ورنہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک انسان کا غلام ہوتا ہے, وہ مالک ہوتا ہے, مالک بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور غلام جو ہے وہ اس کے جو باؤنڈری ہوتی ہے ادھر کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس باؤنڈری پہ کام کرتے کرتے, کھیتی باڑی کرتے کرتے, پودے لگاتے لگاتے ایک دن وہ سلپ آؤٹ ہو جاتا ہے, وہاں پہ اس کا پاؤں باہر چلا جاتا ہے. پلٹ کے مالک کو دیکھتا ہے تو دیکھا تو مالک جو ہے اپنا اخبار پڑھنے میں لگا ہوا ہے, کام کرنے میں لگا ہوا ہے. اس سے بولا کہ
مالک نے تو دیکھا نہیں، شاید پتہ نہیں چلا. پھر اگلی دفعہ جان بوجھ کے پاؤں باہر ڈال کے دیکھتا ہے، دیکھا تو پھر بھی مالک کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. اس سے بولا دونوں پاؤں باہر ڈال کے دیکھتا ہوں. دونوں پاؤں باہر ڈال کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو اس نے بولا کہ ابھی بھی مالک کا ریئیکشن نہیں آیا، ایک کام کرتا ہوں تھوڑا باہر گھوم کے آتا ہوں. باہر گھوم کے آ گیا، پھر اور گھوم کے آیا، لمبا لمبا گھنٹہ گھنٹہ باہر رہ کے آیا. ایک دن آیا تو ایک دم سے اس کے مالک نے پکڑ لیا اس کو بولا کہ دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کس حد تک نافرمانی میں گزر جاتے ہو. تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا. آج تمہیں ان ساری نافرمانیوں کا حساب دینا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری ان غلطیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں چھوٹ دے رہا ہوتا ہے. اور جب ہم بہت حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک دم پکڑ آتی. استدراج کہ چھوٹ دی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو کہ ان کے لیے اگر برائی کرنا آسان ہے، ان کے لیے اگر کسی چیز کے مواقع آسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صرف چھوٹ دے رہا ہے مہلت کے لیے. کیونکہ اس سے بڑی کیا برائی ہوگی کہ انسان جب بالکل عادی ہو جائے، کنڈیشن ہو جائے اور ڈوبا ہوا ہو اور ایک دم سے پکڑ آ جائے، اور وہ جب اٹھایا جائے تو اس کی اعمال کے اندر نہ صرف یہ کہ اس اعمال کے اندر انوالو ہو، بلکہ اس کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہو کہ نہیں تمہاری روٹین نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اس کو پکڑ لیا تھا چوری کے لیے اور بولا تمہیں چوری کی. اس نے بولا واللہ اللہ کی قسم میں نے جو ہے پہلی دفعہ چوری کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بولا نہیں پہلی دفعہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں کسی کے پردے فاش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں کسی کا پردہ فاش کریں. تو ایک ان اینیمیٹ چیز عصا لکڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طاقتور سانپ بنا دی. تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور نہیں کر سکتے. آپ اور میں کنڈیشن ہوئے ہوئے ہیں، ہمارا گرو ہونا اس طرح سے کہ ہم ان چیزوں کی طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں جو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے لیے وہ ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ روتا ہے کہ پینسل ہے مجھے، اس کے لیے آپ میں سے جو والدین ہیں ان کو پتا ہے کہ بچے کے لیے 4000 کا کھلونا لو یا 600 روپے کا کھلونا لو، ایکسائٹمنٹ وہی ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ابھی وہی ہوتی ہے. اور اس کو پینسل دے دو، پینسل سے کھیل رہا ہوگا، اس کے لیے وہ پینسل لینا چاہ نہیں. وہ دنیا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس لیے وہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب انہوں نے پھینکا تو فوراً میں چینج ہو گیا. اور اسی لیے امیڈیٹلی چینج ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، ایک خوف آیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں. اٹس نیچرل، شوز موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی ٹال، ویل بلٹ، کرلی بال، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، کہ اس کو پکڑو اور اس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، یہ واپس لوٹ جائے گا اپنی اصل حالت میں. تو جیسے انہوں نے پھینکا ہے تو فوراً ہوا، تو فار اے مومنٹ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خوف آیا. اور اسی لیے ہم یہ بات بولتے ہیں، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے خوف میں فرق یہ تھا کہ خوف اگر آپ کو اچھے عمل سے روک دے تو خوف آپ کے لیے پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کو اچھے عمل کی طرف بڑھنے سے نہ روکے، پھر وہ خوف آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ابھی اکثر اور بیشتر انسان آگے کے خوف میں چیزیں روک دیتا ہے. انسان کو حزن عربی زبان میں کہتے ہیں. حزن یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جو ہو گیا اس کے غم میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا. خوف ہوتا ہے آگے کیا ہوگا، اور اس آگے کے چکر میں وہ پریشانی، اپنا پریزنٹ، اپنا حال کو خراب کر دیتا ہے انسان پچھلے کی غلطی کی وجہ سے یا آگے کی فکر کی وجہ سے. آگے کی کرنی ہے تیاری، لیکن اپنے حال کو خراب نہیں کرنا. اگر میں پریشان ہوں کہ پیپر کیا آئے گا، اور میری پریشانی یہی ہے کہ میں پیپر کیا آئے گا اور میں بیٹھا ہوں یار یہ بھی نہیں کروں یا یہ بھی نہیں کروں، یہ بھی نہیں پڑھ پا رہا، وہ بھی نہیں پڑھ پا رہا، اس کی بھی تیاری نہیں کر پا رہا. اب یہ میرا خوف جو ہے مجھے اس طرح سے فوکس ہونے میں روک رہا ہے. یا میں کسی پاس کے عمل میں گو جاؤں، یار ایسا کیوں ہوا میری زندگی میں، اور میں آگے ابھی جو حال ہے اس میں کوئی کر نہیں پا رہا. اکثر اور بیشتر ہم ماضی اور فیوچر کی وجہ سے ہم حال کو افیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا آگے کا بھی جو فیوچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. سو بی ایبل ٹو فوکس ان دا پریزنٹ، فوکس کی طرف پریزنٹ کیجئے.
اور اسی لیے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ نہ ڈریے. تین دفعہ آتا ہے موسیٰ سے 3 دفعہ سے زیادہ ہے اللہ عالم. لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو یہ تھا کہ جب فرعون کا معاملہ تھا, ایک تو یہ والا معاملہ تھا, اور دوسرا جب فرعون کی اس میں تھے, کورٹ میں تھے, جب وہاں پر میجیشنز نے رسی پھینکی تھی اور ایلیوژن کریٹ کیا تھا ریگارڈنگ سنیکس. تو یہ 3 جگہ جتنا مجھے یاد آتا ہے مور اور لیس موسیٰ علیہ السلام وہ گاٹ اسکیئرڈ, ان کو ایک دل میں خوف آیا. تو فیئر نیچرل ہے, ڈرنا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ ہاؤ اپنے ڈر کو آپ اوور کم کرتے ہو, دیٹ از واٹ بینگ اے اسٹرانگ پرسن از آل اباؤٹ. یو ول فیل فیئر بیکاز دیٹ از سم تھنگ نیچرل. اب آپ نارمل تو نہیں ہے کہ اندھیرا ہے, اب آپ کو نہیں پتا, آگے نظر نہیں آ رہا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آگے کس طرح سے جاؤں, تو ایک ایلیمنٹ آف وری ہوتا ہے اس میں, بٹ یو ڈونٹ اسٹاپ ایکٹنگ سینسبلی بیکاز آف دیٹ فیئر. اور اسی لیے اللہ کے جو انبیاء تھے وہ بھی ڈر لگتا تھا ان کو, ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو ڈر نہیں لگتا تھا. اور اسی لیے ہمیں یہ بات کا لائف لیسن دماغ میں بٹھا لیجئے کہ خوف آپ کے لیے تبھی پرابلم ہے جب وہ آپ کو اچھائی کی طرف سے روک دے. ادروائز مومن ڈر سکتا ہے, مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے, پر بزدل ہونے کی کوشش نہیں کیجیے گا. لیکن یہ کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے, ڈر لگ سکتا ہے اس کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ایمان کے اوپر سوال یا نشان ہے اگر آپ ڈر گئے. تو اس لیے اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں اس عصا کو پکڑتے, چھڑی کو پکڑتے, اٹھاتے اس ڈر کی وجہ سے, تو پھر مسئلہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس خوف کے ساتھ عمل کے اوپر بھی کیا, پیرالائز نہیں ہو گئے. یہ کمزوریت ہے. تو اسی لیے انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا اور اس کو واپس بولا کہ آپ اٹھائیں گے تو وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے گا. اس کا ایک اور لیسن بھی ہے, اپنے خوف کے اوپر, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا تو اللہ تعالیٰ نے بولا اس کو پکڑ لیجئے. آپ کو کسی چیز کا خوف ہو, کسی چیز کا ڈر ہو, اینڈ دا اونلی وے اس کو آپ پلٹ سکتے ہو از ٹو اوور کم اٹ. آپ کو کسی کا ڈر لگے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وجیب بھائی نے بولا وہ بلڈنگ کے کونے پہ کھڑے ہو گیا اور بولا کہ ڈر لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ, وہ والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے موٹیویشن اسپیکرز آتے ہیں نا کہ یو کین ڈو اٹ, یس یو کین ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ, یس آئی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, یس آئی کین ڈو اٹ. اب وہ پیچھے وہ بول رہا تھا کہ یار میں آج ہی کالج کی لڑکی سے بھاگ کے شادی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, تو میں نے ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے, اب اس پہ بڑا ہنستے ہیں آپ لوگ. یا وہ سوسائڈ جیکٹ پہن کے بیٹھا تھا, سن رہا تھا یس آئی کین ڈو اٹ. یا کبھی کبھار اتنا موٹیویٹ کر دیتے ہیں, یہ موٹیویٹ ہو گیا, یس آئی کین ڈو اٹ. کیا کروں میں, آئی ڈونٹ نو, میں تو موٹیویٹ کرنا ہے خالی, مجھے نہیں پتا آگے. اور یس آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ, واٹ, نتھنگ, میں تو موٹیویٹ کرنے کے لیے آیا تھا, میرا کام ہو گیا. تو موٹیویٹ کر کے چلے جاتے ہیں وہ لوگ. تو اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں استعمال کیا ثعبان عظیم, کہ بڑا ایک پائتھون کی طرح وہ جو ہے ہو گیا. اٹ واز ٹیریفائنگ, اٹ واز مینٹ ٹو بی اے سائن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمونسٹریٹ کیا فیئر کو اوور کم کرنا. ایز پروفٹس وی ہیو بن, دس از دا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصے بتائے. اور اس طرح کے کچھ الٹے سیدھے گروہ تھے جو جن سے میرا مناظرہ ہوتا ہے. ایک اسٹیج تھا, آپ مناظرہ کرتے تھے اور بڑا بدتمیزی والا معاملہ تھا, تو ان کا ایک الگ ہی معاملہ تھا. اور بولا جتنے بھی قرآن کے اندر قصے ہیں نا, یہ کبھی ہوئے نہیں ہیں, یہ قرآن شروع سے تھا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, نہ کبھی قصے ہوئے ہیں, بس یہ شروع سے قصے چل رہے تھے. بڑے ایک مشہور ہوئے ہیں, تو ان کے اسٹوڈنٹ سے ہوا, تو ان سے جب ماضی مضارع کا فرق پتہ چلا تو کچھ نہیں پتا تھا ان کو. وہ ترجمہ اپنی طرف سے کر رہے تھے, وہ انگریزی کا ترجمہ پڑھ رہے تھے, ان کو ماضی مضارع کا بھی فرق نہیں پتا تھا, تو وہیں پہ پکڑ لیا تھا ان کو. تو انہوں نے وہی بات بولی تھی کہ جناب کہ ایسے نہیں ہے, قرآن میں ایسا ہے, قرآن کافی ہے, فلاں, وہ منکرین حدیث ہے. تو میں نے بولا بھائی مجھے بتا دیجیے, مجھے ایک سوال بتا دیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال ہے, کہا ہی نہیں کہا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات ایسی تو نہیں کہیں گے نا, مجھے قرآن سے اٹھا کے بتا دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کتنا مینشن ہے, ابراہیم علیہ السلام کتنا مینشن ہے, عیسیٰ علیہ السلام کتنا مینشن ہے. میں رسول اللہ کی ایگزامپل کو فالو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے, کہاں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیں گے لیکن ایگزامپل نہیں دیں گے, وہاں وہ اٹک گئے. میں فالو کرنا چاہتا ہوں کہ میں حدیثوں کو ہٹا دیتا ہوں, مجھے بتا دیجیے قرآن سے میں کہاں سے وہ کروں. تو وہ جو ہے اس طرح کے بہت سارے آتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھایا اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں, اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں.